بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر آکاش عزم آکاش سے آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا عنوان ہے منتخب الفاظ کو ضرورت کے وقت صحیح طرح استعمال کرنا۔ ہر شخص کے پاس بے پناہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو مطالعہ کرتا ہے، سیکھتا ہے، لوگوں میں اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس تو پوری کتابیں انہیں چاٹی ہوئی ہوتی ہیں، حفظ ہوتی ہیں ان کو، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ اس وقت اس موضوع پہ گفتگو کیجیے تو ان کے پاس الفاظ ہونے کے باوجود اس وقت نہیں نکلتے جبکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ موجود ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے ہوتے۔ مثلاً کوئی ٹیچر ہے، اسے لیکچر دینا ہے کسی بات پر، کوئی مقرر ہے، کوئی لیڈر ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں آج کہ کس طریقے سے وہ الفاظ جو آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں انہیں باہر کیسے لایا جائے۔ یہ تجربہ میں نے اپنی انگلش لینگویج کلاس میں بہت کیا، 10 سال پیچھے، 20 سال پیچھے، اور میں نے اس سے بہت کامیابی حاصل کی اور اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوا۔ تو یہ ٹپ میں آپ کو بھی آج دے رہا ہوں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی لفظ بولا جائے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی لفظ دنیا میں اکیلا نہیں ہوتا، اس سے جڑے ہوئے بے پناہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا تعلق اسی شعبے سے یا اس پرٹیکولر خاص لفظ سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں آئس کریم، تو آئس کریم کے بولتے ہی آپ کو پتہ ہے آئس کریم کیا ہوتی ہے، لیکن آئس کریم سے جڑے ہوئے بے پناہ الفاظ آپ کو آ جائیں گے۔ آئس کریم کا نام، آئس کریم کا فلیور، اس کا ریپر، اس کی فارمیٹ کہ وہ اسکوپ میں ہے، وہ کپ میں ہے، وہ کس میں ہے، حتیٰ کہ ٹھنڈک، اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو اس کا فلیور بھی ذائقہ منہ میں آ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ اکیلا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک لفظ بولیں اور گھر میں اس کی پریکٹس کریں، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے آپ نے گھڑی آن کی اور 1 منٹ میں آپ نے اس ٹاپک پہ مختلف الفاظ ذہن سے نکال لیں۔ مثلاً میں اگر کہوں کچن، تو کچن کس سے متعلق جتنے بھی الفاظ ہیں آپ بولتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 1 منٹ میں کسی نے 100 بولے ہوں گے، کسی نے 92، کسی نے 40۔ تو وہ ایک 2 دفعہ پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جو الفاظ چھپے ہوئے آپ کے اندر میموری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل کے باہر آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے ٹریک کرتا ہے، زنجیروں کی طرح جڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں صرف اسٹور ہوا ہے۔ دماغ تو ایک ذخیرہ ہے، کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس سے نکالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مائنڈ کا ہے، یعنی ذہن کا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ذہن مرکوز ہو اس ٹاپک پر۔ تو اگر میں کہوں کرکٹ، تو آپ کرکٹ سے متعلق الفاظ نکال لیں گے۔ تو جو شعبہ میں لفظ بولوں گا اس سے متعلق ڈھیروں الفاز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ٹرانسپورٹ بولوں تو اس میں بہت سارے، لیکن اس سے ہٹ کے الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر اسکول کی بات ہو رہی ہے اور ہم اس کے لفظ بولے جا رہے ہیں کہ جی طالب علم، لائبریری، اسٹوڈنٹ، ڈیسک، مارکیٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ایک دم بول دوں بھینس، تو کوئی بھی نہیں مانے گا یہ لفظ کیسے بولا آپ نے، تو اس سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا جو اس سے لنک اس کے نہ ہو۔ تو آپ ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے چیک کیجئے، آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے پاس جو لفظ نکالنے کی پریکٹس ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی۔ پھر آپ جب کسی بھی ٹاپک پر لیکچر دیں گے یا بات کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن بھی ہوگی، اس کی مثالیں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ قرآنی آیات، حدیث یا کسی اچھے واقعے کا تذکرہ بھی اس میں کریں، کیونکہ وہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خطیب یا مقرر یا لیڈر جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کو لیتے ہوئے ایک ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سی کاوش پسند آئے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ٹیلنٹ کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کا استعمال بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ تمام الفاظ بھی آپ کے پاس امانت ہیں، جیسے وقت ہے، پیسہ ہے اور انرجی ہے، توانائی ہے۔ بالکل ایسی جو الفاظ آپ کے پاس ہیں ان کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں تاکہ صحیح جگہ پہ چوٹ لگے اور آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت اور دانش مندی کا یہی ایک طریقہ ہے۔ مظفر آکاش، راولپنڈی آفس۔ السلام علیکم۔